वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच नाजरीन ये है कि वासा के हवाले से भी हम बहुत से प्रोग्राम्स कर चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा तो एमडी वासा गफरान अहमद के अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। जी हाँ, वासा के मुलाजमीन शायद काम करना चाहते नहीं है या उन्हें काम करना आता नहीं है। ये दोनों वो बातें हैं जिसका फ़ैसला जो है वो आज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वासा की तरफ से जितनी शिकायतें अवाम को हैं और जितनी शिकायतें लेकर अवाम जो है वो वासा के दफ्तर में चक्कर लगाते हैं, शायद ही कोई ऐसा महकमा हो जिसमें इतनी शिकायतें हों। लोगों के घरों में गंदा पानी आता है, लोगों के घरों में पीने का साफ़ पानी तक जो है मुयस्सर नहीं है। फिर आप एक रिपोर्ट जो वासा ने खुद दी है उसमें 800 फीट तक जो है वो पानी ज़मीन से नीचे जा चुका है। इस तरह की सिचुएशन में आने वाले कल में लोगों की, शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एमडी वासा ने जो अहकामात जारी किए, वासा मुलाजमीन ने उन पर कोई फोकस नहीं किया। क्यों नहीं किया, वजूहात क्या हैं, मामलात क्या हैं, इस पर रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर इमरान चौधरी ने। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, एमडी वासा गफरान अहमद के अहकामात को वासा मुलाजमीन ने हवा में उड़ा दिया। रशीदपुरा पाकिस्तान मिंट लाहौर में गैर कानूनी कनेक्शन की बरमार। गैर कानूनी कनेक्शन से महकमे का माहाना लाखों रुपए का नुकसान होने लगा। कनेक्शन फैक्ट्रीज और मिल्स को मुहैया किए गए हैं, जिसका जितना दिल चाहता है उतना पानी इस्तेमाल करता है। सर्वे के मुताबिक लाहौर में पानी की सतह 800 फीट से भी नीचे चली गई है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा, जब ये फैक्ट्री मालकान इस पानी का बेपनाह इस्तेमाल करते हैं तो हमारे घरों में पीने के लिए भी पानी नहीं आता, और अगर पानी आता है तो वो गंदा आता है, जिससे हमारे बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब से ये मुतालबा किया है इस चीज का फौरी नोटिस लिया जाए और जो अफसरान इनमें शामिल हैं इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि लाहौर को जो आने वाले दिनों में पानी के खतरात हैं इससे निपटा जाए। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको रिपोर्ट आपने देख ली है और मैं आपको बता भी रही थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी कि वासा की तरफ से जो मुलाजमीन की गफलत दिखाई दे रही है ये एक बहुत ख़तरनाक अमल है उन शहरियों के लिए जो बेचारे शुमाली लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके घरों में गंदे पानी की वजह से बच्चे, बड़े बूढ़े बीमार हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और इसका वासा पर कोई असर नहीं हो रहा। सीवरेज के प्रॉब्लम्स हैं, वासा को ठीक करने की नौबत ही नहीं है। ट्यूबवेल से पानी जो है वो पहुंचाने का मसला है तो ट्यूबवेल्स बंद पड़े हैं, इनके पास जो है वो डीजल मौजूद नहीं है, जबकि खातों में डीजल के पैसे भी वसूल कर लिए जाते हैं और पेट्रोल भी ले लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी काम क्यों नहीं किया जाता। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर पानी की सतह ख़तरनाक हद तक 800 फीट तक नीचे जा चुकी है तो फिर इसको मेंटेन किस तरीके से किया जाएगा। जिन फैक्ट्रियों में पानी ज़ाया किया जा रहा है तो ये जो घरेलू सार्फिन हैं उनको पानी की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसका अजाला कौन करेगा। वासा पे इस वक्त जिम्मेदारी डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो चुकी है और काम बिल्कुल ज़ीरो नज़र आ रहा है। सूरत हाल क्या है, तफसीलात क्या है, जानते हैं अपने रिपोर्टर इमरान चौधरी से जो हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी इमरान, आपने रिपोर्ट तैयार की है और इसमें आपने बाकायदा तौर पर रिपोर्ट की बात भी की है। मुझे ज़रा बताइएगा कि 800 फीट तक नीचे जो पानी की सतह चली गई है ये ख़तरनाक है। इस वक्त अगर ये सूरत हाल रही तो आने वाले कल में शायद वासा जो है वो शहरियों के घरों में पानी पहुंचाने से भी जो है वो माजरत कर लेगा, क्योंकि अभी तो गंदा पानी पहुंच रहा है ना, फिर ये जो गंदा पानी आ रहा है ये भी नहीं आएगा। तो ये क्या सूरत हाल है, ये काम क्यों नहीं करना चाहते, इनके पास स्ट्रैटेजी, पॉलिसी कोई मेंटेन क्यों नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल डॉक्टर भैया, आपने ये बिल्कुल सही कहा। जो पानी की सतह है वो 800 फीट नीचे जा चुकी है और ये कुछ ही दिनों तक हमें नज़र आ रहा है कि ये जो पंजाब में ख़ास तौर पर लाहौर में जहाँ पानी की कमी, सिंध वाले कहते थे कि पानी अगर है तो लाहौर का पीने वाला, और ये कंडीशन अब ये हो चुकी है कि एक तो पानी नीचे इतना चला गया है कि हम भी नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्तों में सिंध की तरह हम डब्बे बाल्टियाँ उठा के और पीने के लिए बच्चों के लिए पानी कहीं से ढूंढेंगे। तो उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अभी गुज़श्ता दिनों में जो अभी हमारे इस टाइम मिनिस्टर हैं औकाफ और हाउसिंग सोसाइटी के मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ज़फ़र अली नासर साहब, उन्होंने वासा में जाके एमडी से एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उनसे बातचीत हुई। उन्होंने एक सवाल किया मिनिस्टर साहब ने उन्हें, उनका कहना था एमडी वासा से कि आप हमें ये जो पसमानदा इलाके हैं जिसमें दरोगे वाला, शादीपुरा, महमूद बूटी, तरकी रोड पर जो जहाँ पे बहुत ही गरीब लोग रहते हैं कि उधर पानी की कंडीशन क्या है,
تو جو ایم ڈی صاحب ہیں احمد غفران صاحب, انہوں نے انہیں بات کو وہیں پر میرے سامنے کی بات ہے وہاں پہ گول مول سا بات کو انہوں نے کر دیا, اس کا جواب نہیں دیا, یہ کہہ دیا کہ وہاں پہ انسپیکٹر اچھا کام کر رہے ہیں, وہاں پہ کسی قسم کا مسئلہ پریشانی نہیں ہے. مسئلہ پریشانی اب ڈاکٹر نبیہ آپ کو میں بتاتا ہوں مسئلہ پریشانی ہے کیا جی بتائیے. اور اس میں سب سے پہلی بات یہ کہوں گا کہ یہ چیزیں میں ایم ڈی صاحب میرے ساتھ آئیں, میں ایم ڈی صاحب کے جو ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا ہے یہاں تو انہیں پتہ ہے, تو یہاں ویسے وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے, یا انہیں بالکل میں یہ بھی کہتا ہوں شاید انہیں پتہ بھی نہ ہو. بہت ہی شریف آدمی ہیں, ان کو نا سمجھ نہیں آ رہی بات کی کہ لوگ ان کو کس طرح چلا رہے ہیں, اور واسا کے ملازمین جتنے شاطر ہیں, اللہ معاف کرے, جس طرح یہ اپنی منتریاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں نا جگہ جگہ سے لوگوں کو خاموش کراتے پھرتے, یہ ساری رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں. جی میں ان کو دکھانے کی بات کر رہا ہوں ساتھ جا کے. اب وہاں پہ جتنا یہ مل ایریا نا, وہاں پہ کوئی ایسی مل نہیں ہے کہ جو پانی کے بغیر چلے, اور انہوں نے پانی کے تالاب بنائے ہوئے ہیں. وہاں پہ پانی ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی ہم نے ٹینکی بھر لی تو ہم پانی اس سے مل چل جائے گی. مل کا جو رقبہ ہے وہ کنالوں میں ہوتا ہے, اور جس کی انٹر ہو تو پیچھے والی دیوار نظر نہیں آتی, تو اسے پانی بھی تالابوں میں چاہیے. اور وہاں پہ اگر میری فوٹیج میں دیکھا جائے وہاں پہ پانی کا ضیاع اس طرح ہو رہا ہے کہ بے درک ہو گیا پانی استعمال کیا جا رہا ہے. اور جس علاقے میں وہ مل قائم ہے اس علاقے کے شہریوں کو یہ پانی کیسے پہنچاتے ہوں گے؟ پانی کیسے, دیکھیں وہاں پہ جو پانی کا اتنا ضائع, 2 گھنٹے صبح ٹیوب ویل چلنا ہے, رات شام میں 2 گھنٹے ٹیوب ویل چلنا ہے. شہریوں کے پاس کیا پانی پہنچا؟ اگر گھر والے اگر اپنی ٹینکیوں پانی کی بھرتے بھی ہیں نا, تو میں ڈاکٹر نبیہ آپ سے یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اور میں ایز اے مسلم ہم اس پانی سے وضو بھی نہیں کر سکتے. بچے کو پلانا تو دور کی بات ہے, یہ لوگ اتنے بحیث ہیں کہ اگر ان کے جتنا بھی سٹاف کام کر رہا ہے, اگر آپ یہ دیکھیں آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ ہم 2-3 ماہ بل پے نہ کریں واسا والوں کو, جو ہمارا آگے پورے محلے میں عزت کا تو وہاں پہ کباڑہ کرتے ہی کرتے ہیں, ساتھ ہی یہ کنیکشن بھی کاٹ دیتے ہیں. اور بھائی کنیکشن آپ کاٹ رہے ہو اس کے کس وجہ سے کاٹ رہے ہو؟ ہم نے بل پے نہیں کیا, جو ہم بل پے کر رہے ہیں اس کا ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں گندا پانی دیں. صحیح بات ہے. آپ ہمارے بچے جو پی کے بیمار ہو رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ واسا ہے. کون ذمہ دار ہے اس کے آج کے دور میں؟ یہ سارا پانی جو ہے یہ مل ایریا کو دیا جا رہا ہے. اور میں ایک بہت بڑا انکشاف کر رہا ہوں یہاں پہ کہ وہاں پہ جتنی ملیں ہیں وہاں پہ میں 110% کہہ سکتا ہوں کہ ذرائع کے مطابق 8 سے 10 ملوں کے کنیکشن حقیقت میں ہوں گے, جو اندراج ہوگا, جو درج ہوں گے واسا میں. لیکن مجھے ساتھ جا کے ایم ڈی صاحب دکھا دیں, میں ساتھ چلوں گا, میں پوچھوں گا کہ اس کا پانی تو آ رہا ہے, اس کا مجھے بل دکھائیں. یہ وہ کنیکشن ہے جو انسپیکٹر حضرات نے ملی بھگت سے منتلیاں لے کے جو چوری کر کے کنیکشن لگائے ہوئے ہیں. یہی بات ہے, یہی رونا ہے کہ یہ جو منتلیاں لگی ہوئی ہیں نا, یہ جو حرام کا پیسہ جیبوں میں جا رہا ہے, یہ آپ لوگوں کا حق کھا رہے ہیں, یہ حلال پیسہ نہیں آپ کے لیے. کروڑوں روپے کا جو ٹیکہ لگا رہے ہیں سرکاری خزانے کو, پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہے, خدا نہ خواستہ کسی کو پورا کرنے کے لیے اس کا تو سانس لینا محال ہو جاتا ہے. اس کا جو سرکاری خزانے کا کسارہ یہ لوگ کرتے ہیں, اور بھرتے سیولین لوگ ہیں, وہ لوگ جو مزدوری پیشہ لوگ ہیں, وہ اس ایریے میں جا کے غفران صاحب ایم ڈی صاحب دیکھیں جتنے ملوں کی میں تصدیق آپ کو یہاں پہ کر رہا ہوں کہ ذرائع کے مطابق میں بتا رہا ہوں, دیکھیں جا کے مجھے ساتھ لے جائیے گا, میں تو یہ جو فوٹیج چل رہی ہے آپ اس کو دیکھ لیں, ہم آپ کو پروف کے ساتھ پورا سچ بولتے ہیں, ہم ایسے پورا سچ لے کر نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ کہ جو زبانی کلامی جو ہے وہ بول دیا. آج ہم اس پر ایکشن کروا کے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ آپ اس پر ایکشن کیجئے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ غریب آدمی کا مسئلہ ہے, یہ پانی کا مسئلہ ہے. یہاں پر اگر پانی غریب آدمی کو مہیا نہیں کیا جائے گا واسا کی طرف سے, ٹیوب ویل صحیح طریقے سے ٹائم پر نہیں چلیں گے یا بند ہوں گے, تب تک جو ہے. اور پھر دوسرے یہ کہ یہ جو آپ نے رہائشی ایریے میں یہ فیکٹریاں لگوائی ہوئی ہیں جو پانی سٹاک کر لیتی ہیں اور ارد گرد کے رہائشیوں کو پانی نہیں جاتا ہے, اس پہ سخت کارروائی عمل میں لائی جائے, باقاعدہ وہاں جا کے وزٹ کیا جائے, آپ کو نظر آ جائے گا کہ پانی کیسے سیو کرتے ہیں. جو مجھے یہ بات ہے کہ جو پانی وہ ضائع ہو رہا ہے, جو یوزنگ کے بعد بالکل کیمیکل بن جاتا ہے, اس کا نکاس کہاں پر ہے؟ وہی پانی وہ جاتا ہے واسا کی لائنوں میں, گٹروں کی لائنوں میں, وہی پانی غریب کے گھر میں جاتا ہے. یہ وہی پانی ہے. میں آپ کو حقیقتاً کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ بہت زیادہ احتجاج بھی ہوئے ہیں, لیکن احتجاج ہوتے ہیں, انہیں احتجاج کی سننے والا کون ہے؟
अच्छा, यहाँ इस मुल्क में गरीब की ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल पता नहीं लोग किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पे सदियाँ हो गई और पाकिस्तान बनने से लेके और अब तक लोग, मैंने देखा है अंदरूनी शहर का एक दिन विज़िट करने का मौका मिला तो देखा कि लोग जो है वो इतनी कंजस्टेड घरों में रहते हैं कि उनके घरों में रोशनियाँ तक नहीं जाती हैं, उन्हें पता नहीं है कि सूरज कब निकलता है कब नहीं। और अंदरूनी शहर की गलियों में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ घर एक साथ मिले हुए हैं, दीवारें और जो है वो छतें एक साथ मिली हुई हैं, खिड़की के साथ खिड़की मिली हुई है, ना वहाँ धूप है ना वहाँ रोशनी है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ बिजली का कोई जो है वो ख़ास इंतज़ाम है। गर्मियों में जो हाल उनका होता है, ये क्या हमने लोगों को क्या ज़िंदगी दी हुई है। ये डॉक्टर साहब देखिएगा कि जो ये हम बिल पे करते हैं, हम बिल पे करते हैं इसलिए कि जो हमारे घर में पानी आता है उसका बिल पे करते हैं। मैं खुद, अब बताते खुद मैं अपनी बात करता हूँ कि हम खुद अपने ड्राइवर के या खुद अपने थ्रू हम कैन या बोतलें वगैरह उठाते हैं और फिल्टर प्लांट पे जाते हैं पानी भरने के लिए और वहाँ पे लाइन में लगते हैं। हाँ। पानी वो हम आके लेके पीते हैं, वो अपनी हंडिया में डालते हैं। अगर हमने वहीं से पानी लेके आना है 10 रुपए या 20 रुपए बोतल दे के, ठीक है, तो जो बिल हमें दिया जा रहा है वो किस चीज का दिया जा रहा है? वो सिर्फ नाम का बिल है। सर हम वो नलके में जो पानी आता है ना, अब मैं पोश एरिया में रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी सोसाइटी में रहती हूँ, वहाँ पे नलके के पानी में जो पानी आ रहा होता है ना उससे हम खाना नहीं पका सकते, उसमें रेहर आती है, नहीं पका सकते। वो कैसे आपको जो आप खरीद के पानी अपने जो है वो आपने कूलर में एडजस्ट किया हुआ है ना, आपके जो वाटर कूलर्स हैं उनके अंदर एडजस्ट किया हुआ, आप यकीन करें वही पानी आपके आटा गूंदने में इस्तेमाल होगा, वही चाय बनाने में, वही खाने पकाने में। आप यकीन करें पैसे दे के पानी खरीद के हम जो है वो अपनी जिंदगियों का गुजारा कर रहे हैं। डॉक्टर भैया मेरा तो एक क्या फायदा, और फिर हम आम पानी जो हमारे घर में आ रहा है उसका बिल भी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर भैया मेरा एक ही बड़ा मासूम सा सवाल है इन लोगों से कि जो आप हमसे बिल ले रहे हैं वो किस चीज का बिल है? कि वो इस चीज का बिल है कि हम पानी पहले भरें फिर से बॉयल करें, जो बिल्कुल गरीब तबका है पहले बॉयल करें फिर वो पिए। पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। पानी सिर्फ इसलिए है कि सिर्फ शो करवाने के लिए कि नलका खोलते हैं उसमें से पानी आता है। हमारा बिल देने का मकसद है पानी हमने पीना है। हम पानी अगर बिल देते हैं तो हमने भरने नहीं जाना बाहर से, हमें साफ पानी चाहिए। ये जो सारी ये बातें हैं, ये जितने भी सोसाइटी है हमारे दाएं बाएं, इस एरिया जिस एरिया की मैंने बात की है, दरोगे वाला महमूद बूटी, ये पसमानदा इलाका है, इसके बिल्कुल शुमाली लाहौर में जितने भी हैं, इन बेचारों का कसूर किस चीज का है? अगर पानी का बिल नहीं देते तो फिर काट दे क्यों? अच्छा, आप देखिए शुमाली लाहौर के आप मसाइल देख लें, इस है ही लाहौर, ये जी बिल्कुल ऐसा ही है। शुमाली लाहौर क्या, लाहौर तो है ही है। और आपने उसी लाहौर की खूबसूरती को जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया। ना वहाँ सीवरेज के इंतजामात, ना वहाँ साफ पानी मुयसर है, ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ गैस है, ना कुछ है। क्या फैसिलिटेट किया आपने लोगों को? जिंदगी मुश्किल बना दी गरीब आदमी की। गरीब लोग ही रहते हैं, अमीर आदमी जो है वो अपने महलों में जो है वो अयाशी कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है? अमीर भी है डॉक्टर भैया, बिल तो वो भी दे रहा है ना, लेकिन वो पानी कहाँ का इस्तेमाल कर रहा है? वो भी खरीद करता है, कभी भी नहीं करता। आगे आने वाले वक्त में ना मैं एक बात कहती हूँ कि आज हमारे पास इतना पानी मौजूद है ना, घरों में भी पानी आता है, लेकिन वो पीने के काबिल नहीं है। इसी तरह ये जो हमारी इन्वायरमेंट है ना, हमारी जो माहौल है, इतना आलूदा हो चुका है कि कल को जैसे आज हम पानी खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मिनरल वाटर और ये सब कुछ, कि हम जो है वो कैन भर भर के जो गाड़ियों में लेकर आते हैं, आने वाले वक्त में ना हम ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके आ रहे होंगे। लिख ले मेरी बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है, हकीकत यही है। लेकिन ये जो मैंने निशानदेही की है आज डॉक्टर भैया, जो मैंने इतनी बड़ी निशानदेही की है, इसके ऊपर जाके अगर वो एक मिल है वहां पे कोई नलका तो नहीं लगा, उन्होंने बोर करवाए हैं, बहुत बड़े बोर हैं, वो एक ट्यूबवेल की शक्ल तैयार करते हैं और उस तालाब में पानी वो आता रहता है, बहुत पानी स्टॉक कर लिया। वो नजर नहीं आता, ये अगर नजर आता है तो वो नजर बंद क्यों नहीं करते? मैं कह रहा हूं इनको ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं इस टाइम कि मैं आपको, एमडी साहब आए, मैं आपको दिखाता हूं जाके कि कौन कौन से चोरी के कनेक्शन है जो आपके लोगों ने लगवाए हैं। और मैं तो कोई आम बंदा तो नहीं लगवा सकता, नहीं लगवा सकता। 8 से 10 मिलों का बिल लेके आप बाकी सारी मिलों को आपने फीस भी लिल्ला पानी दे दिया है, वो गरीब का क्या कसूर है? उन्हें फीस भी लिल्ला कर दे, फिर आप उन्हें छोड़ दें। सही कह रहे हैं। उन्हें क्यों आप एक बंदा कमाई जिसके टैक्स से आप सैलरियां ले रहे हैं, जिसके टैक्स पे आप अभी तक उन गाड़ियों पे झूले ले रहे हैं, जिनके जो पेट्रोल है उनके टैक्स से आ रहा है, सरकारी खजाने को टीका लगता है, वो उसका टैक्स आप लोग नहीं पे करते, उनका टैक्स सिविलियन पे करते हैं। सही कह, तो उनका हक है कि वो आपसे ये कहें कि हमें साफ पानी दें, हम उसका बिल पे करते हैं। चले आप साफ पानी तो दूर की बात है, जिस चीजों की मैं निशानदेही बार बार कर रहा हूँ, इतनी मिले हैं बड़े, वहां पे आप मंथली 50,000 या लाख रुपए या
پانی کا لے رہے ہیں, وصول کر رہے ہیں, وہ کیوں لے رہے ہیں؟ وہ اپنی جیبوں خزانے میں ڈالیں. کیوں اپنی جیبیں بھر رہے ہیں؟ اس خزانے میں کچھ نہیں ہے تو وہاں سے پیمنٹیں لیں, اس خزانے میں ڈالیں تو غریب لوگوں کو پانی مہیا کریں. غریب لوگ بل دے کے فلٹر تک نہ جائے پانی لینے کے لیے. لیکن میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ڈاکٹر نبیہ کہ آنے والے وقتوں میں سندھ کی طرح, کراچی کی طرح یہ ہر گلی میں گلاس, یہ ڈول, یہ بالٹیاں لے کے لوگ پانی لے کے جائیں گے. اور یہ واسا کی غفلت کی وجہ سے, واسا کی نااہلی کی وجہ سے, واسا میں کام کرنے والے ان نااہل افسران کی وجہ سے جن کو پتہ نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں وہ یہ سب کام جو نہیں کر رہے ہیں. شمالی لاہور کو انہوں نے جو ہے وہ پانی گندا میسر جو ہے وہ کیا ہوا ہے. ٹیوب ویل کے ان کے صحیح طریقے کار نہیں ہے, ٹیوب ویل کب سے پرانے ہو چکے ہیں, ان کو ریپیئر کرنے کا ان کا کوئی خیال نہیں, کچھ نہیں. ان کے بڑے مسائل ہیں. دیکھیں میں یہاں پہ ایک اور ڈاکٹر نبیہ کو بات بتاؤں, اپنی جو ہے نا وہ سیلریاں لیتے ہیں, انسینٹیوز لیتے ہیں اور خوشی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. بھاڑ میں جائیں باقی سارے, ان کو کوئی پتہ نہیں. کہ ہائی کورٹ نے اس چیز میں یہ صاف کہا تھا کہ جتنے سروس اسٹیشن ہیں جو گاڑیاں واش کرتے ہیں ان کے اوپر کاروائیاں کی جائیں جو پانی ضائع کرتے ہیں. مجھے امرتا بتائیں کتنے میں کی ہے. صحیح بات ہے. واسا والے مجھے بتائیں کہ وہ تو ویسے چل رہے ہیں, وہ جو پانی سڑکوں پہ آ رہا ہے ویسے کہ ویسے کیا وہ کیسے آ رہا ہے؟ یہاں تو دو طریقے ہیں, یا تو وہ پیسے دیتا ہے. اچھا, پاکستان میں پانی اگر سیف نہ کیا گیا تو بار بار الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے کہ آنے والے کل میں پانی کی کمی ہو جائے گی اور لوگوں کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی. ہوا, پانی, خوراک سب آلودہ ہو چکا ہے. یہاں پہ پانی بھی گندا مل رہا ہے, فضا بھی آلودہ ہو چکی ہے, خوراک بھی آلودہ میسر ہے. تو یہ ہم پاکستان کو کیا بنا رہے ہیں؟ لوگ جدید ترین جو ہے وہ چیزوں سے آراستہ ہو گئے, لوگوں نے جدت پکڑ لی, دنیا جدید ہو گئی اور پاکستان جو ہے وہ پتھر کے دور میں واپس چلا گیا. ہم تو ان دور میں واپس آ گئے نا, لیکن وہ پتھروں سے رگڑ کے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ لائٹیں پیدا کرنی ہے یہاں پہ, دیا جلایا کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. پانی بالکل ٹھیک تھا, اور ڈے بائی ڈے جتنے بھی آ رہے ہیں وہ صرف یہ بتا دیں کہ قصور اصل میں کیا ہے. ہمارا قصور ہمارا ہے, عوام کا, ایک عام آدمی کا قصور ہے. تو کیا بل نہیں پے کرتا, کیا نہیں کرتا وہ؟ عام آدمی کا قصور یہ ہے کہ ہم احتجاج نہیں کرتے. عام آدمی کا قصور یہ ہے کہ اگر ایک بندہ روتا ہے تو ہم اس کے آنسو تو پہنچ دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ مل کے رونے کا حوصلہ نہیں رکھتے. عام آدمی کا قصور یہ ہے کہ اگر 4 بندے بیٹھ کے ٹھٹگولیاں کر رہے ہو نا, ہنسی مذاق کر رہے ہو, تو اس کے ساتھ مل کے 4 اور بندے جو ہے وہ ہنسی مذاق کریں گے, سمجھ آئے نہ آئے. لیکن تکلیف میں مبتلا شخص کا سہارا بننے کے لیے یہاں کوئی تیار نہیں ہوگا کہ اس پہ مصیبت پڑی ہے کل کو مجھ پہ نہ پڑ جائے. یہ میں آپ کی بات سے بالکل اس بات سے میں سہمت کرتا ہوں کہ یہ لوگ احتجاج, اتنے حکمران ایسے ہیں کہ انہوں نے سر, میں نے تو واسا کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکلتے ہوئے کوئی دیکھا نہیں. احتجاج کرنے کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے. احتجاج کون کرے؟ وہ مزدوری کرے, اپنے مہنگائی کے رونے روئے, یا گھر کو پورا کرے, یا احتجاج کرے. پورے کا پورا علاقہ جس دن نکل آیا نا واسا کے خلاف کہ یہ ہمیں گندا پانی جو ہے وہ پلاتے ہیں اور گندا پانی سے ہمارے بچے اور بزرگ جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں, میں دیکھتی ہوں ان کے جو ہے علاقے کا مسئلہ کیسے سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب اگر مجھے بتائیں کہ اگر وہ ہو بھی جاتا ہے مسئلہ حل کتنے دنوں کے لیے, کیوں اگر وہ احتجاج کرنے سے انہوں نے دیکھنا ہے؟ نہیں سر, ان کو جو نااہل لوگ ہیں, افسران ہیں, ان کے خلاف احتجاج کرے نا, انہیں ہٹا کے دوسرے لوگوں کو لگایا جائے. اللہ کرے ایسا ہو, میں آپ کی بات بالکل اتفاق کرتا ہوں, اللہ کرے ایسا ہو کہ اگر احتجاج کے بغیر ہی ہٹا دیا جائے ان لوگوں کو, اور ایسے لوگ لائے جائیں کہ جو عوام کو ان کی سہولیات, ان سے جو بل آتے ہیں جو دینا چاہتے ہیں وہ ان کے گھر تک چیز جائے. میں ایک بات کرتی ہوں, صدیوں سے جو ہے وہ گھسے پٹے انکل جو ہیں وہ میں ان محکموں میں جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں, صدیوں سے پھٹیچر انکل جو ہے وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. وہ بھائی لیٹسٹ لوگوں کو, کوئی ڈیجیٹل لوگوں کو, کوئی نئے آنے والے جنریشن کو کام کرنے دو, خدا کا واسطہ. اور جو اپنی سیٹوں سے صدیوں سے بیٹھے ہوئے بابے ہو چکے ہیں, سفید بال ہو چکے ہیں, لیکن اٹھنے کا ان کا نام نہیں ہے. قبر میں جائیں گے تو اٹھیں گے, یہ کیا طریقہ کار ہے؟ نشے, اس سیٹ کا نشے ختم نہیں ہو رہے ابھی تک, اسی وجہ سے کام خراب ہو رہا ہے, اسی وجہ سے کام خراب ہو رہا ہے. کرسیوں کے نشے ہیں ان سے باہر آئیں اور خدا را ان لوگوں کے لیے کام کریں جن سے آپ پیسے لیتے ہیں. نئے آنے والے لوگوں کو کام کرنے نہیں دیتے, نئے آنے والے لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیتے. جن سے ہم نے پیسے لینے ہیں انہیں چیز وہ ہم معیاری دیں نا, جس سے پیسے لے رہے ہیں ہم. اچھا, ان محکموں میں کام کرنے والے جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ایکسپیرینسڈ بندہ ہے. بھائی کس چیز کا ایکسپیرینس ہے؟ دنیا جدید ہو گئی, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, آپ کو جدت کا جو ہے وہ کخ پتہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ایکسپیرینسڈ بندہ بیٹھا ہوا یہ ایکسپیرینس ہے. کس چیز کا ایکسپیرینس ہے؟ اس پر جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھنے کا ایکسپیرینس ہے اس کو, یا اس کو جو ہے وہ دوپہر کو 2 بجے جو ہے وہ گھر سے نکلنے کا ایکسپیرینس ہے, یا اس کو جو ہے وہ آ کے صرف جو ہے وہ یا اٹینڈنس لگا کے بھاگنے کا ایکسپیرینس ہے,
یا اس کو جو ہے وہ ٹیوب ویل کے جو خرچہ ملتا ہے, جو ڈیزل کے پیسے ملتے ہیں, وہ اپنی جیب میں ڈالنے کا ایکسپیرینس ہے. کس چیز کا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس, بتائیں مجھے. انہی چیزوں کا ایکسپیرینس ہے, اور یہ ماسٹر ہے ان چیزوں کے کہ ایک سروس منتلیاں بھرنے کا ایکسپیرینس ہے. سکتے سروس اسٹیشن پانی صاف ضائع ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر پانی ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس اپنا سینٹری ورکر نہیں ہے, آپ کے پاس سب کچھ ہے, تنخواہیں وہ لے رہے ہیں, ہر چیز حکومت آپ کو پرووائڈ کر کے دے رہی ہے, ہر طرح کی آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. حکومت کے پیسوں سے آپ جو یاشیاں کر رہے ہیں, اپنے بھرنے بھر رہے ہو. بھائی کیا مطلب کوئی انسانیت نام کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اور معاشرے میں آپ صاف پانی کی بجائے جو ہے وہ گندا پانی جو ہے وہ شمالی لاہور میں پہنچاتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ آپ پکڑتے ہیں اور بدماشیاں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دھونس دھمکیاں لگاتے ہیں. بلیو کیجیے گا کہ اس پانی میں سے گٹر کے پانی کی اسمیل آتی ہے, اسے پینا تو دور کی بات ہے, میں کہتا ہوں اسے وضو نہیں کر سکتے. سر ایسے نہیں ہوتا, میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ہوتا ہے. وہ پانی اکٹھا کر کے نہ جا کے واسا کے آفس میں پھینک دیا جائے, ان کو پلایا جائے. بالکل, کیا آپ یہ پئیں, ہمارے گھر میں یہ پانی آ رہا ہے, آپ یہ پی کے دکھا دیں بس. کون جائے گا؟ وہ ان کے پاس جس کی لاٹھی اس کی بھینس, ان کے پاس طاقت ہے. یہ سرکاری ملازم ہے, یہ سرکار ہے, سرکار کو کون چھیڑے سیولین جا کے؟ ڈاکٹر نبیہ کس چیز کی طاقت؟ یہ پکڑ اسے ایف آئی آر کروا دیں گے, جی انہوں نے بدتمیزی کی ہے. کس سے کی ہے؟ سرکاری آدمی کتنے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کرائیں گے سر, کتنے لوگوں کے خلاف؟ یہ وہ لوگ ہیں مجبور لوگ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ڈر سے لوگ جو ہے وہ گندا پانی پیئیں. ڈاکٹر کہتے ہیں, ڈاکٹر نبیہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ پانی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ بیماریاں بچوں کو. کیوں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لوگ ان کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں, لوگ ان کی وجہ سے گردوں کے معدے کے مریض بن رہے ہیں, اور ان کو فرق کوئی نہیں پڑتا. یہ تو بڑی ناانصافی ہے, یہ تو بڑا مطلب تذلیل ہے انسانیت کی. آپ تو لوگوں کو جو ہے وہ بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں, آپ نے تو ان کو جانور سمجھ کے جو وہ ٹریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. خدا کے لیے اس واسا کے محکمے کو ٹھیک کیا جائے. میری التجا ہے جو ہے وہ بڑے لوگوں سے, اعلیٰ حکام سے, کہ خدا کے لیے غریب عوام پر رحم کیجئے. آپ جو ہے وہ اس واسا کے محکمے کو ٹھیک کیجئے. جو افسران کام نہیں کر رہے, یا منتھلیاں لگائی ہوئی ہیں, یا کرپشن کے جن پر جو ہے وہ کیسز کھلے ہیں اور آپ اس پر جو ہے وہ انہیں ایکٹیو نہیں ہونے دیتے, تو ان کو سائیڈ پہ کر کے کوئی نئے لوگوں کو بھرتی کیا جائے, اور تمام پاکستان کے تمام محکموں پر نوجوان لوگوں کو بھرتی کیا جائے. میں سمجھتی ہوں کہ جس دن نوجوان جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں, ہمارے پاکستان کے محکموں میں آ گئے, کام کرنا شروع کر دیا, تو یقین کریں پاکستان کی جو ہے وہ قسمت بدلے گی. بہت شکریہ عمران آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. ٹائم کا وقت بس یہیں تک. کل انشاءاللہ پھر سیم ٹائم سیم چینل اور بہت سے مسائل لے کر, ان محکموں کی کارکردگی اور باضابطگی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. مجھے میری پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.